بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں سے شریف فیملی کو، یعنی شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز جو ہیں، اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ مریم نواز جو وائس پریزیڈنٹ ہے پی ایم ایل این کی، ریلیف ان کو بتدریج جو ہے وہ ملے جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیوز کی جو پولیٹکس ہے وہ اس ملک کے اندر آگے بڑھ رہی ہے، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ ویڈیوز بھی آئیں گی۔ آج بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو گفتگو کا لب و لباب ہے وہ یہ ہے کہ جو کابینہ کی تشکیل ہے اور اس کے اندر جو ان کے اتحادی ہیں ان کا شیئر کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اس حوالے سے یہ انفارچونیٹ بیکاز ظاہر ہے کہ پہلے بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ ایک تو دا کنٹینٹ اٹ سیلف، دوسرا کون ہے جو اس طرح کی یعنی آڈیو ٹیپس جو ہے یا اس طرح کی ٹیپس جو ہے اس کو بناتا ہے، اور تیسرا یہ پھر کہاں سے ریلیز ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر کا جو آفس ہے یا ان کا جو گھر ہے وہ ایک حساس جگہ ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اور جو عمران خان صاحب کی آڈیوز سامنے آئیں دو تین مختلف، اس حوالے سے بھی وہ خود بھی کہتے ہیں جی کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، باوجود اس کے کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے پرائم منسٹر کیا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے، یعنی ہماری جو سیاست ہے وہ اس وقت ایسے ایک ڈگر پہ چل رہی ہے کہ جس کا جو منفی اثرات ہیں وہ ہماری معیشت کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ اور نئی ٹیم آ گئی ہے، ساگدار صاحب آ کے اب وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ ورلڈ بینک کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے مذاکرات ہیں، اور جو ڈیسیژنز انہوں نے لیے یا آگے چل کے لینے ہیں اس میں آئی ایم ایف کو کانفیڈنس میں لینا نہایت ہی ضروری ہوگا، اور کیا وہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ معیشت کے اوپر میرے ساتھ موجود ہیں جناب مہتاب حیدر صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، دا نیوز کے ساتھ منسلک ہے۔ بہت شکریہ مہتاب بھائی، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈار صاحب جو ایجنڈا لے کر گئے ہیں اس کو تھوڑا سا ذرا ایکسپلین بھی کر دیں، اور اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے ہمیں۔ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ۔ ڈار صاحب 2-3-4 چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ان کی یہ جو وزٹ جاری ہے ابھی، وہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں آج۔ اس میں ایک تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی اینول میٹنگز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سائیڈ لائنز پہ وہ آئی ایم ایف کے پاس یہ ریکویسٹ کرنے گئے ہیں کہ کچھ جو کنڈیشنز ہیں، ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے ٹھیک ہے، اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو موجودہ معروضی حالات ہیں خاص کر سیلاب کے بعد، ایک تو میرا خیال ہے کہ میکرو اکنامک ایڈجسٹمنٹس جو ہے وہ ہوگی، جو میکرو اکنامک ٹارگٹس تھے ان کو ریوائز کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کوشش کریں گے کہ جو پی ڈی ایل ہے اور جو الیکٹریسٹی میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، ان دونوں میں آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمیں اس میں تھوڑا سا لینیٹ وہ رکھیں، اور وہ جو کنڈیشنز بڑی ٹف ہیں ان کو تھوڑا سا آسان کر دیں۔ اس کے بعد جو دوسری ریکویسٹ وہ آئی ایم ایف سے کریں گے وہ یہ ہے کہ جو ٹرانچز ہیں ان کو اپ فرنٹ کر دیں۔ مثلا اس دفعہ پاکستان کو جو ہے وہ جو ایک ٹرانچ ملی ہے، اگلا ریویو کمپلیٹ ہو تو پاکستان کو 2 ٹرانچز اکٹھی مل جائیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ ورلڈ بینک سے کتنا اماؤنٹ بنتا ہے تقریباً آپ کا اب دیکھ لینا کہ تقریباً ہم کوئی $4 بلین لے چکے ہیں اور $3 بلین بقایا ہے، یعنی 6 پہ اوریجنل تھے اور ایک انہوں نے اس کے بعد جو ہے آگے وہ انہوں نے کہا کہ بڑھایا، تو اب بنیادی طور پہ 4 مل چکے ہیں، تقریباً 4 مل چکے ہیں، اور باقی 3 جو ہے بقایا ہے، تو ہم تقریباً $500-600 ملین کے بجائے ہماری کوشش ہے کہ $1 بلین جو ہے وہ ہمیں مل جائے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ سویل اپ ہو جائیں گے۔ جی بالکل۔ دوسرا جو پروگرام لونز ہیں ورلڈ بینک اور اے ڈی بی، وہ کوشش یہ ہے کہ وہ جلدی سے جلدی پاکستان کو ملنے شروع ہو جائیں، تاکہ یہ جو اس ٹائم پاکستان کی معیشت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ لیکوڈیٹی کرنچ ہے، ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ، ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کو جو ہے وہ کر سکیں۔ دوسری جو وہ کام کرنے گئے ہیں وہاں پہ جو نان پیرس کلب بائی لیٹرل کریڈیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ان سے وہ ریکویسٹ کرنے گئے ہیں، اور وہ کوئی پاکستان کا $27 بلین کا لون ہے ان کے پاس، جن میں چائنا سب سے بڑا ہے، چائنا کے 23 ہیں تقریباً۔ تو وہ ریکویسٹ کرنے گئے ہیں کہ وہ اس کو ریسٹرکچر کر دے۔
اور 3 سال کے لیے اگر یا 5 سال کے لیے مؤخر کر دیں تو پاکستان کے پاس ایک بڑی اچھی ظاہر ہے فسکل ان کو اسپیس بڑا ایک کوشن مل جائے گا، مل جائے گی. اور تیسری جو ان کا ٹارگٹ ہے، موڈیز نے آپ کو بتایا کہ ڈاؤن گریڈ کی ہے ہماری کریڈٹ ریٹنگ، اور 7 سال پہ جو تھی اس پہ وہ لے گئے ہیں. ایون 5 بینکس کو بھی انہوں نے 5 بینکس کو بھی اس میں کیا ہے ہمارے جو میجر بینکس ہیں. بالکل. تو اس پہ جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کرنے گئے ہیں کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں. تو یہ 3-4 چیزیں جو بڑی بڑی ہیں، یعنی ان کے مینیو کے اوپر وہ یہ تھی کہ ڈار صاحب ان کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ جب ان سے سوال بھی کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا بلکہ آپ بھی وہیں پہ تھے جب یہ فائنانس منسٹری کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے ان سے یہی سوال کیا گیا جی مفتیٰ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو وہ تھوڑے سے ظاہر ہے کہ وہ ریئیکٹ بھی انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی میں ڈیل کروں گا نا اب آئی ایم ایف کے ساتھ. تو ڈو یو تھنک کہ جو باسکٹ کے اندر جن چیزوں کو آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے، لے کر گئے ہیں یہ ایشوز کو، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان دا گیون سرکمسٹانسز آف فلڈس، پھر یہاں پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ آتے رہے، پھر یو این میں جا کے پرائم منسٹر کی جو بائیلیٹرلز تھی تمام، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ڈو یو تھنک کہ ہمیں کوئی ریلیف واقعی میں مل جائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سر. ایک تو آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ 25 اکتوبر سے ریویو کا آغاز کرے گی. ٹھیک. ابھی وینیو اس کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ سٹیبلٹی یہ ہے کہ میں ابھی آیا ہوں ریڈ زون والے ایریے سے ہو کے، تو وہ جو کنٹینر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور جو خندقیں کھود دی ہوئی ہیں اور جو لگ رہے ہیں وہ پلر پتہ نہیں بن رہے ہیں، تو یہ تو یعنی خوفزدہ، اپنے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں تو باہر کے لوگ آگے کیا یعنی امپریشن لے کر بالکل. دیکھیں نا ابھی تک تو وینیو ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم آئے گی یا نہیں، لیکن اگر عمران خان صاحب اپنا وہ جو ہے اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ اس کا اعلان کر دیتے ہیں، حقیقی آزادی مارچ، تو اس کا اعلان کر دیتے ہیں تو شاید پھر یہ مذاکرات اسلام آباد کے بجائے دبئی یا قطر میں ہوں. ٹھیک. دوحہ کے اندر. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ ڈار صاحب کے آنے کے بعد 240 سے روپیہ کم ہو کے آج 217-218 پہ کھڑا، اتنی امپروومنٹ ہوئی ہے، لیکن ہمارے ڈالرز امپروو نہیں ہوئے. جو ڈالر ریزروز ہیں وہ امپروو نہیں ہوئے، ادھر کے ادھر ہی ہیں، 7 کچھ ہیں جی، وہ $8 بلین سے بھی نیچے آ گئے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہمیں میجر انفلوز کی ضرورت ہے ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ پہ عبور کرنے کے لیے. اور وہ جو یہ 3-4 چیزیں میں نے پہلے گنوائی ہیں کہ آئی ایم ایف کا اپ فرنٹ کر دیا جائے، ڈونرز جو ملٹی لیٹرلز ہیں ان سے بجٹری لونز لیے جائیں، نان پیرس کلب سے جو ہے وہ ریسٹرکچر کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ موڈیز سے چونکہ موڈیز اگر ہماری کریڈٹ ریٹنگ امپروو ہوگی تو اس کے نتیجے میں پھر ہم ڈالر اور بانڈ مارکیٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں. لیکن بانڈ مارکیٹ میں اس ٹائم ریٹ اتنا زیادہ ہے اس ٹائم میرے خیال میں ایپیٹائٹ وہ اسی لیے ڈار صاحب نے کہا بھی تھا کہ اس وقت یعنی ایڈوائزبل نہیں ہے کہ ہم جائیں. اور دوسرا انہوں نے پیرس کلب کے حوالے سے کہا کہ وہ ان کے پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس کو روک لیں. So we will make the payment to the Paris Club. ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ $10 بلین ہے جی پیرس کلب کی، اور اس سال $1.2 بلین ہم نے ادا کر رہے ہیں. ہاں تو وہ کہہ رہے تھے وہ بڑی تھوڑی ہے. ہاں لیکن جو نان پیرس کلب ہے وہ ان کے مینیو کے اوپر ہے، وہاں ریکویسٹ کریں گے. وہاں ریکویسٹ یعنی چائنیز کے علاوہ بھی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا ویسٹرن بین الاقوامی جو وہ ہیں G20 کنٹریز جو ہیں ان سے ریکویسٹ. بالکل. تھوڑا سا اس گورنمنٹ کی جو ڈار صاحب ماشاءاللہ ہی از ویری ایکٹیو پرسن، لیکن ان کی پرفارمنس مطلب اس گورنمنٹ کی اگر ہم ایکچوئل اگر پرفارمنس کی بات کریں اکانومی کی تو ڈالر 182 سے اوپر گیا ہے نا. تو ان کو تو پہلے 182 پہ لانا جو ہے، ڈو یو تھنک ایز اے اینالسٹ یا ایز اے کرٹک جو ہے یا ایز اے جرنلسٹ کہ 182 میں لانے کے بعد آپ کی پرفارمنس کا پتہ چلے گا نا. 182 پہ تو وہ چھوڑ کر گئے تھے، سرکمسٹانسز جو بھی تھے انہوں نے جو بھی گیم کھیلی شوکت ترین صاحب نے اس وقت، بٹ آئل جو تھا وہ 140 پہ شاید چھوڑ $10 اور سستا کر دیا تھا، اور ڈالر وہ 182 پہ چھوڑ کے گئے. بالکل. دیکھیں بنیادی طور پہ اس ٹائم جب تک ڈالر انفلوز بہتر نہیں ہوں گے تب تک سسٹینیبل لیول پہ روپی کو سٹرینتھن کرنا اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کو مضبوط کر کے اس کو نیچے لے کر آنا یہ ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹائم ڈار صاحب کے لیے اور ان کے پولیٹیکل جو ایمبیشنز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ $5 سے $10 ارب کے انفلوز کو انشور کیا جائے، تب جو ہے وہ ڈالر سسٹینیبل لیول پہ 200 سے نیچے آئے گا. اور وہ پھر ایک یعنی تھوڑا مومنٹم بنے گا سر، ایک ٹائم بھی ہمیں اس میں مل جائے گا.
تو بجلی کے جو ریٹس وغیرہ ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہم نے ان کے ساتھ تقریباً 50 روپے جو مفتاح صاحب جو ہے وہ کر کے آئے تھے ایگری، اگر اس کو وہ مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کے حالات ایسے ہیں، یہ فلڈز وغیرہ آئے ہوئے ہیں، اس کو بھی ہم جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، اور یہ بجلی کے جو ریٹس وغیرہ ہے اس میں بھی ہم یہ جو آپ نے پیٹرول وہ کیا پرائس ایڈجسٹمنٹ وغیرہ جو لگانا ہے فیول ہاں جی وہ بھی نہ لگائیں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو کچھ ریلیف ملے گا، سر ادروائز تو اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ۔ ifs and buts ہیں کافی سارے۔ ہاں۔ ایک تو IMF کو کنونس کرنا پڑے گا۔ ڈار صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ PDL پہ ہم IMF کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ریونیوز پورا کر کے دیں گے جہاں سے پورا کریں۔ ٹھیک ہے، اس کو لیکن آپ اس کو جو ہے وہ آپ نہ کریں، اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے میں آپ کو بتاؤں، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اکتوبر کے بعد ویسے ہی چونکہ سردیوں میں ظاہر ہے وہ تو وہ کم ہوگا، اور دوسرا امید یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز تھوڑی سی کم ہو۔ ہاں، لیکن انٹرنیشنل اوپیک کا تو آپ کو پتہ ہے ان کا وہ پھر بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ وہ انہوں نے تقریباً میرا خیال ہے کہ 10 لاکھ کے کتنے بیرل جو ہے پر ڈے جی سر، the production has been reduced، اس کے اوپر کل کے پرسوں اس کا بائیڈن کا جو ہے بڑا سخت ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے ٹو دا اوپیک کنٹریز۔ That is the major challenge۔ ہاں، کیونکہ پھر 98 پہ یا پتہ نہیں کتنے پہ پھر اوپر جانی شروع ہوئی ہے ہاں، تو پھر اس کے گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے پھر تو مشکل ہو جائے گا کہ آپ مہنگا تیل خرید کے سستا عوام کو کیسے دیں گے، مطلب وہ اصل میں دیکھیں دو تین چیزیں جو امپورٹنٹ اس وجہ سے ہیں کہ ہم جو فیول بیسڈ ہماری ہے پاور پروڈکشن اس کو تھوڑا کم کریں، اور جو ہائیڈرو ہے اس کو تھوڑا سا بڑھائیں، اور امید یہ تھی کہ اکتوبر کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر امپرومنٹ آئے گی تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ نیچے جائے گی، امید ہے یہ اس بات کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پلان تو ان کا یہ تھا کہ سردیوں میں چونکہ بل ویسے کم آتے ہیں، بجلی کی کنزمپشن کم ہوتی ہے، اس وقت اگر آپ ٹھوک کے بھیج دیں تو لوگ اتنا زیادہ ریئیکٹ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اتنا پرابلم نہیں ہوگا، اتنا پرابلم، لیکن سر گیس کا پرابلم آ رہا ہے۔ یہ منصوبہ مفتاح صاحب کا تھا، اب آئی ڈونٹ نو کہ اسحاق ڈار صاحب اس کو کس طرح سے لے کے اسی طرح سے ہے، اور دوسرا وہ فیول پرائس انہوں نے کہا نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ 5 مہینے جو سردی کے ہیں نا اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے پرائس ایڈجسٹمنٹ لگائیں بالکل، تاکہ وہ ریکور ہو وہ جائے۔ اگر وہاں سے بھی ہمیں مل جائے، لیکن ایک پرابلم اور آ رہا ہے سر، وہ گیس کا ہے، گیس کی شارٹیجز جو ہے وہ زیادہ ہوں گی سردیوں میں، بالکل۔ تو یہ چونکہ انہوں نے ٹائملی پرچیز نہیں کیا، اصل میں دیکھیں نا RLNG کی کیونکہ یورپ نے بہت زیادہ نقد پیسوں پہ اٹھا لی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا مال اب ایک بندہ قرضے پہ لے رہا ہے، بالکل، دوسرا نقد پہ لے رہا ہے، تو انہوں نے بیکاز آف دا رشین یوکرینین وار اس ٹائم تو یورپ اور امریکہ کے اندر بڑا زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ان کا تو سینٹرلی ہیٹنگ سسٹم چاہیے، ایگزیکٹلی، تو وہاں پہ شاید بہت بڑا کرائسس بھی آ جائے جو غریب ملک ہے جن کے پاس گیس کی وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ایگزیکٹلی، اور انفلیشن بھی آپ ان کی دیکھیں گے وہ بھی اب سرج ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی چیلنج ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ہمیں سردیوں میں گیس کی مزید لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ جو کوئی سلنڈرز وغیرہ جو ہے گورنمنٹ اس کو سوچ رہی ہے کہ لوگوں کو وہ دیں، دیکھیں وہ اور وہ بھی اتنے مہنگے ہیں، دے آر ویری ایکسپینسو، بالکل ایکسپینسو ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں آپ نہیں بھی کر سکتے جو آپ کو سردیوں میں، مثلا گیزرز جو ہے وہ آپ اس پہ نہیں اس کو کریں گے، وہ اٹ وڈ بی ویری ایکسپینسو، بہت ایکسپینسو ہے۔ انفلیشن یعنی کم نہیں ہو رہا، انفلیشن جو حکومت کا اپنا ٹارگٹ ہے سر وہ ریوائز کر دیا ہے انہوں نے۔ اچھا، پلاننگ کمیشن نے جو فلڈ کے بعد اپنی ایگزمپشنز لگائی ہیں وہ 23 سے 25% کے درمیان ہے ایوریج، ٹھیک، تو اس لیے انفلیشن تو اوپر جانی ہے۔ KP کے گورنمنٹ کو کوئی پیسے وہ کہتے ہیں جی وہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے سیلریز کے لیے پیسے نہیں تھے، اور وہ سارے کا سارا مدعا جو ہے وہ وفاق پہ ڈال رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے پیسے کھا گئے ہیں، یہ دے نہیں رہے۔ دیکھیں ان کی اپنی ایگزمپشنز اور وہ چیزیں ٹھیک ہے، لیکن پروونسز کو یہ خاص کر جو NFC ایوارڈ کیا تھا شوکت ترین صاحب نے 2010 میں، اس کے بعد سے اتنے پیسے ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کی اپنی مس مینجمنٹ کا ایشو ہے یہ۔ 18ویں ترمیم کے بعد تو زیادہ وہی NFC اور 18ویں ترمیم کے بعد تو ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اب وہاں کی مس مینجمنٹ ہے، وہ ٹھیک طریقے سے چیزوں کو نہیں کر رہے، چونکہ سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سیلریز بل، اتنے لوگوں کو تنخواہیں وہ ان کی بڑھ گئی ہیں اور پینشنز بڑھ گئی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جہاں پہ ان کی میں یہاں پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں، ایک کام انہوں نے بڑا زبردست بھی کیا ہے KP کی گورنمنٹ نے، وہ پینشن ریفارمز پہ انہوں نے کام شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جگڑا صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ چاروں صوبوں میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں وہ واحد حکومت ہے جس نے پینشن کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور پینشن فنڈز اس کے لیے کریٹ کر رہے ہیں کہ پینشن نہیں دیں گے لوگوں کو، نہیں پینشن کی ریفارم سے مراد یہ کہ پینشن فنڈز بنائیں گے سر، ٹھیک ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح سے یہ جو ہوتی ہیں مختلف جی کمپنیاں جو ہوتی ہیں فنڈز بنا کر اس میں سے کریں گے بجائے اپنی جیب سے نکال کر پیسے دینے کے۔
اس سے جو انکم آئے گی جی بالکل دیٹ وڈ بی پیڈ ٹو دا پینشنرز. جی بالکل یہ مطلب دس از واٹ دے ہیو جی بالکل انٹروڈیوسڈ. بالکل بنیادی طور پر. اچھا مجھے یہ جو 5 سیکٹرز کو انہوں نے 100 بلین کی سبسڈی دی ہے سر بیسیکلی تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکے, جس میں ایپٹما والوں کے ساتھ میٹنگ تھی, ایپٹما کے ساتھ میٹنگ تھی ان کی, اور 5 سیکٹرز کو 19.99 پیسے. یہ کون سے سیکٹر ہیں اس میں دیکھیں سر, ٹیکسٹائل ہے, اس کے علاوہ کارپیٹس ہے, سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں, سپورٹس گڈز ہیں. ٹھیک, یہ بیسیکلی لیدر وغیرہ بھی ہے, لیدر بھی ہے اس کے اندر. یہ 5 سیکٹرز ہیں جن کے لیے یہ جو ہے انسینٹیو دیا گیا ہے. جی تو یہ مطلب گورنمنٹ 100 بلین جو ہے وہ کر لے گی. مطلب دیکھیں 2 مہینوں کا جو بل ابھی تک منسٹری آف فائنانس انہوں نے بھجوایا تھا وہ 27 ارب روپے تھا. تو ڈار صاحب سے میری اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ 100 ارب روپے میں ہم مینیج کر لیں گے, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 130 سے 150 ارب روپے اس پہ لگے گا. اچھا, تو ایک اس کا کرٹیسزم بھی ایک آتا ہے نا کہ آپ جو مطلب آلریڈی مالدار لوگ ہیں, مطلب یہ کوئی غریب تھوڑے ہی ہیں یہ لوگ جو انڈسٹریز چلاتے ہیں یہ سارے. دیکھیں بنیادی طور پہ آپ کی ان پٹ کاسٹ جب تک بہتر نہیں ہوگی, اور خاص کر بجلی تو بنیادی کمپوننٹ ہے, تو آپ کی ایکسپورٹس میں بھی پھر پرابلم ہے. تو اس لیے دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ٹیکسٹائل سیکٹر واقعی انفلوئنشل ہے, اور یہ جو بھی گورنمنٹ آئے ان سے, لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں صرف انہوں نے یہیں پہ نہیں کیا, انہوں نے گیس میں بھی 40-50 ارب روپے کی سبسڈی لینی ہے. تو ملا جلا کر کے 200 ارب روپے کا ان کو جو ہے وہ انسینٹیو دیا جائے گا. یعنی عام آدمی 200 ارب روپے جو ہے وہ دے گا ان کو. اور ان کی ایکسپورٹس جو ہے اس سال چانسز یہ ہیں کہ شاید کم ہوں پچھلے سال کے مقابلے میں. ایکسپورٹس بھی کم ہوں. جی اس کی وجہ, اس کی بنیادی وجہ سر ایک تو یہ ہے کہ کاٹن جو ہے وہ ہمارے یہاں اویلیبل نہیں ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کاٹن کی وجہ سے کاٹن کو امپورٹ کرنی پڑے گی نا اس دفعہ. ٹھیک ٹھیک, اس کے لیے بھی $2 to $3 بلین کا آپ کا امپورٹ کے اوپر پریشر آئے گا. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, اس وقت جو ملک کی معاشی جو صورتحال ہے اور جو چیلنجز درپیش ہیں اس پی ڈی ایم کی حکومت کو, ڈار صاحب نے چونکہ ایز اے فائنانس منسٹر ٹیک اوور کیا, امریکہ میں ہیں, ان کی بات چیت چل رہی ہے IMF ورلڈ بینک سے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عام آدمی کی جو لائف ہے, زندگی ہے, اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے, جتنی بھی پالیسیز جو ہیں وہ بن رہی ہیں. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر دلشاد صاحب, فارمر سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. بہت شکریہ قمر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈو یو تھنک کہ جو ECP نے ڈیسیژن لیا الیکشن کو ان ٹائم ہولڈ کرنے کا, اٹس اے گڈ ڈیسیژن, اور گورنمنٹ کی جو ریکویسٹ تھی اس کو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا, کیا اس میں وہ کوئی عمران خان صاحب کی جو بڑی جوشیلی قسم کی تقاریر کا ایسا اثر تو نہیں ہے؟ ہر وقت ECP کو جو ہے انہوں نے مطلب شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہوتا ہے. دراصل ویسا گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے 25 ستمبر کو جو الیکشن تھا وہ سیلاب زدگان کی وجہ سے, اور باقاعدہ جو ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی خواہش یہ تھی کہ جناب چونکہ ہماری افواج پاکستان سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے تو آپ اس الیکشن کو پوسٹ پون کر دیں. تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے باقاعدہ ان سے مشاورت کی, اور ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ہائی پاور جو ہیں با اختیار جرنیلوں سے بات کی تھی, چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے, بلکہ انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا کہ جناب فی الحال آپ اس کو ملتوی کر دیں. تو انہیں چونکہ ایک نیشنل انٹرسٹ تھا, اسٹیٹ کا انٹرسٹ تھا, ہماری افواج پاکستان سیلاب زدگان کی مدد کر رہی تھی, تو وہ انہوں نے اس الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا. لیکن جب یہ 16 اکتوبر کو جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے, تو پھر چیف الیکشن کمیشن نے سیکرٹری انٹیریئر جو ہے ان کو طلب کیا. جب وہ تشریف لا رہے تھے سیکرٹری انٹیریئر, تو ساتھ ہی رانا حسن اللہ صاحب وہ بھی ساتھ ہی ان کے آ گئے. حالانکہ رانا حسن اللہ کو تو الیکشن کمیشن پاکستان نے نہیں بلایا تھا, لیکن سیکرٹری انٹیریئر کے ساتھ وہ بھی آ گئے. تو اچھا ہو گیا, ایک بڑی باوقار میٹنگ ہو گئی, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم 16 اکتوبر کو الیکشن کروا رہے ہیں, اور لوکل گورنمنٹ کا 25 یا 24 اکتوبر کو. انہوں نے کہا جہاں مکمل آپ ٹھیک ہے جو آپ کا شیڈول ہے تو ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتے, لیکن آپ نے شیڈول آپ نے بنا لیا ہے تو ہم افواج پاکستان اور کے ساتھ رینجر اور پولیس جو بھی صوبوں کی ہوں گی ہم الیکشن کمیشن پاکستان کو معاونت کے لیے دے دیں گے.
تو ان کے بعد انہوں نے شیڈول جاری کر دیا 16 اکتوبر اور 24 اکتوبر لوکل گورنمنٹ کے لیے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اچانک حکومت نے اپنا پلٹا کھایا اور اپنا موقف تبدیل کیا، اور الیکشن کمیشن پاکستان کو انہوں نے خط لکھ دیا کہ جناب اس کو 3 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ یہاں پہ وزارت داخلہ کے اس کردار پر ہمیں بڑا افسوس کی بات ہوئی کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا کوئی ذیلی ادارہ تو نہیں ہے کہ جب آپ کہیں تو الیکشن کروائیں، جب نہ ہو تو نہ کروائیں، اور پھر بات اس کے بعد یہ کریں 3 مہینے کے لیے۔ تو 3 مہینے کے لیے الیکشن ملتوی کرانا ہے تو انتہائی نامناسب تھا۔ اس پر الیکشن کمیشن پاکستان اپنا اجلاس طلب کیا، اور صبح سندھ اور اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری طلب کیے، آئی جی طلب کیے، اور اس کے بعد ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے باقاعدہ آرمی کے بھی ہائی آفیشل جو تھے ان کو بلایا، اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہماری یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہمیں انتخابات کروانا ہے، اور ہماری معاونت کرنا آپ کی یعنی ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ اس موقع پر یہ موقف نہ کرتے تو اچھا نہ پڑتا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس میں عمران خان صاحب کا نہیں معاملہ ہوتا، کسی سیاسی جماعت کی مقبولیت کا اثر الیکشن کمیشن پر تو اثر نہیں پڑے گا، ہاں باقی کسی اداروں پر اثر پڑتا ہے تو وہ کی اپنی ثوابدید ہے، لیکن الیکشن کمیشن سو پاکستان کسی سیاسی کنور جماعت کی صاحب ڈو یو مقبولیت تھنک کہ گورنمنٹ جو یہ ایک ریکویسٹ کر رہی تھی کہ ان کو پوسٹپون کر دیا جائے، اس کا ایک پولیٹیکل اس کے اندر کنسیڈریشن تو ضرور ہوگی کہ اس وقت جو عمران خان صاحب جلسوں پہ جلسے کر رہے ہیں ان کی مقبولیت بھی ہے اور پاپولرزم کی طرف وہ بڑھ چکے ہیں، تو اگر بائی الیکشن میں ان کو کامیابی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک اور اس اتحادی حکومت کے لیے دھچکا ہوگا، ایک یعنی عوام جو ہے وہ بجائے اس کے کن کے ساتھ ہو، وہ عمران خان صاحب کے بیانیہ کے ساتھ جو ہے وہ جانے کے لیے اس وقت تیار ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ گورنمنٹ کی اپنے لیول کی ہے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی کوئی اچھی گورننس نہیں ہے۔ ابھی آپ مہتاب حیدر صاحب سے پوچھ رہے تھے ساری بات معاشی حالات کے بارے میں، تو وہ بھی آپ کو اپنا موقف دے رہے تھے۔ عوام کی نظروں میں بھی اس حکومت کا کوئی اس طرح زیادہ مفاد نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو ریلیف نہیں مل رہا، مہنگائی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور یہ جو ڈالر کا ہے یہ تو اپنا اسحاق ڈار صاحب کی بڑی خدمت ہے، ان کا بڑا تجربہ ہے، جس کی بنا پر یہ ڈالر بہت نیچے آ رہا ہے، تو یہ اسحاق ڈار کو جاتا ہے کریڈٹ۔ تو یہ تو ساری باتیں تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن بہرحال یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، کہ ہمیں نظر یہ آ رہا تھا کہ عمران خان 8 حلقوں سے انتخاب لڑ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ ایک وہ چھوڑ کر کب 6 7 یا 5 6 سیٹوں پر وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اس سے پھر حکومت کو بڑا ایک سیاسی طور پر نقصان پہنچے گا۔ عوام کو یہ محسوس ہوگا کہ عمران خان نے اپنی مقبولیت کا جو ہے وہ باقاعدہ قانونی طور پر ثابت کر دیا، انتخابی سطح پر وہ کامیاب ہو گئے۔ اس لحاظ سے ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ہم ملتوی کر دیں، لیکن الیکشن کمیشن تو کسی خواہش بھی چلتا ہے، لیکن ہاں گراؤنڈ ریئلٹی ایسی ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جیسے تھے NA-45 فرم ایجنسی، وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی، اس پر انہوں نے ملتوی کر دیا، لیکن یہاں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ اس لحاظ سے الیکشن پاکستان نے ان کی بات کو مسرت کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت سے حکومت گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ جلسے بڑے کامیاب جا رہے ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ جیسے آپ دے رہے ہیں بڑے جارانہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو اس کے لیے حکومت کے پاس کوئی جواز ایسا نہیں ہے جو ان کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ لیکن بہرحال غلطیاں عمران خان نے بہت کی ہے، 3.5 سال کا دور جو تھا کوئی مثالی نہیں تھا، آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہم بھی پروگرام کرتے رہے، وہ کوئی گڈ گورننس کی مثال نہیں دے سکتے عمران خان صاحب کہ 3.5 سال میں انہوں نے قوم کی کیا خدمت کی۔ اگر یہ گورنمنٹ نہ چینج ہوتی تو ہمیں تو یہ نظر ہی آ رہا تھا جب یہ اگست 2023 میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی تو ان کو یہی تو وہ ایرر آف ججمنٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے، ایرر آف ججمنٹ فرام دا پارٹ آف پی ڈی ایم، کہ انہوں نے آئی ڈونٹ نو کہ کیا مس جج کیا، ان کو جو خوفزدہ کر دیا گیا تھا، مختلف جو وجوہات ہیں جن کو شاید ہم یہاں پہ ڈسکس نہ کر سکیں، تو اس کی بنا پہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے۔ اگر یہ انتظار کر لیتے، عمران خان صاحب کو 5 سال حکومت کرنے دیتے، تو جس فائنینشیل سچویشن سے یا معاشی جو بدحالی ہے، جس چیلنج سے ابھی آج یہ پی ڈی ایم والے گزر رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب گزر رہے ہوتے، بیکاز آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے کمٹمنٹ کیا وہ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ مس جج انہوں نے کیا، بہت زیادہ جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے، فوبیا ان کو ہو گیا
کہ عمران 29 تک کہیں نہ بیٹھ جائے یا 28 تک یہاں پہ. تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے مس جج کر کے سارا معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ عوام کے لیے بھی خراب ہوئے ہیں. یہ درست ہے، باتیں بہت سی باتیں ہم اوپر نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی نظر آ رہی تھی. ہمیں بھی دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ کوئی عمران خان جو تھے وہ اپنے ریڈ لائن کو کراس کر رہے تھے، ریڈ لائن کراس ہو رہی تھی. وہ اپنے مفادات کے تحت اپنی پارٹی کو 2028 تک لے جانے کے لیے کوئی بڑی اہم تبدیلیاں کرنے کا ذہن میں نقشہ تھا، جس کی بنا پر یہ خیال تھا کہ اگر میں یہ تبدیلی کر دی تو میں آسانی سے 2028 تک حکومت کر سکوں گا. تو وہ ان کا اندر تھا ایک سلسلہ سے جو سننے میں آ رہا ہے. اور یہ میں چونکہ اخبار کا نام دے دیتا ہوں، جو کوئی انٹرنیشنل اخبار ہے، یہ ڈان اخبار نے جو اس چیز کا اشارہ دیا تھا، باقاعدہ اپنے ادارتی نوٹ میں لکھا تھا کہ خطرہ کچھ اور جگہ سے تھا، جس کی بنا پر انہوں نے کہا یہ ملک کا، اسٹیٹ کا، ریاست کا معاملہ پیدا ہو گیا ہے. تو انہوں نے اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کیا اور یہ آگے. لیکن بہرحال حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکے. مفتاح اسماعیل بھی کنٹرول نہیں کر سکے. وہ اپنی ٹھیک ہے، شرافت ہے ان کی، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے بڑا فرق پڑ گیا اس گورنمنٹ کو. کچھ ان کو معاشی لحاظ سے کچھ بہتر نتیجے سامنے آ رہے ہیں، لیکن باقی سطح پر جیسے مقدمے خارج ہو رہے ہیں، اربوں خربوں روپے کی جو تھے مقدمے جو ہے بغیر چارج شیٹ ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی مقدمہ خارج کر دینا، عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملنے جانا، اس طرح سے اوپن طرح کی عدالتوں سے ریلیف نہیں ملنا چاہیے تھا. اس سے فائدہ عمران خان کو پہنچ رہا ہے. عمران خان ظاہر ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے، ان کا بیانیہ یہی ہے کہ یہ NRO 2 لینے آئے تھے، وہ ان کو مل چکا ہے. یہ اپنے مقدمات ختم کرنے آئے تھے، وہ ہو رہا ہے. جیسے مریم بی بی کا جو کیس تھا اس کو ختم کر دیا گیا، مطلب ان کو ان کی جو سزا تھی وہ ختم ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. کل شہباز صاحب کو اور حمزہ صاحب کو ریلیف مل گیا. تو یہ ایک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک سٹرونگ ایک وہ اس کو لے کے پبلک میں جا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ انہوں نے ملک بھی لوٹا ہے اور اب جو ہے وہ کیسوں سے بھی بری ہو رہے ہیں. بالکل درست ہے. دیکھیں بھائی، انہیں جلد بازی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مقدمے چلتے رہتے. اگر 2020 سے مقدمے چل رہے تھے تو وہ 2023 سے چل جاتے، 2024 تک چل جاتے، کیا فرق پڑنا تھا؟ اتنی جلد کرنا کوئی بات. احتساب کورٹ نے راتوں رات فیصلے لیکن پولیٹیسائز بھی تو بہت کیا نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. جی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے شہزاد اکبر جیسے بندے کو ساتھ لگا کے جس طرح سے نیب کو مس یوز کیا اور ساری اپوزیشن جو ہے خاص کر PMLN اور پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ رکھا اور کوئی ان کو سزائیں بھی نہ مل سکیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے وہ جیلوں میں بھی رکھا سارا کچھ، جن کو بعد میں اب احسن اقبال بھی وہ بھی نکل آئے ہیں. تو یہ پھر ایک لگتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ کوئی مگر جینوین چیزیں ہوتی تو پھر یہ ادارے وہاں پیش کرتے، عدالت تو ظاہر ہے کہ ایویڈنس پہ چلتی ہے. نہیں بات نہیں، خیر عدالتیں ہماری اتنی کوئی قابل تقلید عدالتیں نہیں ہیں. بس عوام پر ویسے ٹھیک ہے کیموفلاجنگ چلتی رہتی ہے. وہ عدالتیں نہیں ہیں جو باقی دنیا کے ملکوں میں ہوتی ہے. لیکن بہرحال عدالتیں ہی ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑی، ہم عدالتوں کو کچھ نہیں کہتے، ہماری مجبوری ہے. لیکن اصل بات یہ کہ عدالتوں نے کیا کیا؟ عدالتیں جناب الیکشن کے پاکستان کو محفوظ کر دیا. جب بھی وہ 4 کیسز بڑے امپورٹنٹ آئے ہوئے ہیں، فورن الیکشن کمیشن ہے، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، اسپیکر کو اسمبلی کا ریفرنس ہے، اسی طرح انہوں نے عمران خان کو بھی چارج شیٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں جو سرٹیفکیٹ غلط دیا، سب کو انہوں نے، ہماری عدالتوں نے حکم اطمینان جاری کر دیا کہ جناب آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ خاموش رہیں. وہ بیٹھ گئے الیکشن پاکستان. کبھی آپ کو کام کرنے دیں، جب وہ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں. تو آپ ابھی فیصلہ ہوا بھی نہیں ہے، سماعت شروع نہیں ہو رہی، آپ پہلے ان کو آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ ہماری عدالتوں کیا کر رہی ہے؟ عدالتوں کام کرنے دیں عدالتوں کو. انڈین الیکشن کمیشن کو تو حکم دیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہ جناب آپ اپنے کام جاری رکھیں، اپنا فیصلہ کر دیں. آپ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہمارے پاس آئے گی، ہم آپ کے معاملے میں داخل نہیں کریں گے. تو فیصلے ہو جاتے ہیں وہاں چند دنوں میں. اب اس قاسم سوری صاحب کا مقدمہ 4 سال سے جناب حکم اطمینان پر، وہ ابھی تک وہ نام نہاد قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، جبکہ الیکشن ٹریبیونل نے ان کو نااہل قرار دیا ہوا تھا. تاحیات نہیں کیا، نااہل قرار دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو انگوٹھے لگائے کاؤنٹر فائل پر، وہ پاؤں کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں. نادرا کی رپورٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا، نادرا کی رپورٹ ہے. صحیح. تو فیصلہ کیا نہیں، بیٹھے ہوئے. ابھی تک کوئی اس پر کیس نہیں سنے جا رہا، ابھی تک بیٹھا. حالانکہ وہ ممبر استعفیٰ دے چکا ہے، فیصلہ تو سننا آپ.
کہ جہاں اس نے باقی غلط کام کیا. ہماری ساری عدالتوں تو الیکشن کمیشن پاکستان کو ایک قسم کا مفروض بنا کے رکھتی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس آئین کے آرٹیکل 222 کے تحت مکمل اختیارات ہیں. ان کے معاملے میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن آئین میں کون پوچھتا ہے؟ وہ تو فیصلہ کر دیتے ہیں جی حکم اطلاق جاری ہو گیا جی ختم ہو گیا، اب بیٹھتے ہیں گھر پر، بیٹھے ہوئے 3 ہفتوں سے بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، آرڈر بند ہو گئے. تو یہ ہماری عدالتیں ہیں، اس سے عوام بڑی مایوس ہو رہی ہے. ہمارے عدالتی سسٹم کو عوام مایوس ہے. ابھی جو فیصلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایویڈنس نہیں دیا، واقعہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ نیب کے چیئرمین نے وہ ایک حکومت کے پرائم منسٹر ہاؤس کے یا آفس کے اشارے پہ چل رہے تھے، وہ اعظم خان کے اشارے پہ چل رہے تھے. کیوں چل رہا تھا؟ ابھی چیئرمین اپنے جو ہے چیئرمین سینٹ چیئرمین کو احتساب جوری کیوں چل رہے تھے؟ اتنی بڑی پاورفل تھی آئینی پوسٹ تھی. پرابلم ہمارے ہاں یہی ہے، یہی قمر صاحب پرابلم یہی ہے کہ بدقسمتی سے ہماری جو سیاستدان ہیں انہوں نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. 90 کی دہائی میں نون لیگ پیپلز پارٹی یہی کام کرتی رہی، اور اب آ کے چونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ نے جب دیکھا کہ مشرف جو ہے اس سے چھٹکارا سی او ڈی کے ذریعے انہوں نے حاصل کیا، پھر بعد جو کچھ ہوا وہ تو اب ہسٹری ہو گیا ہے. اب یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی جو ہے وہی کام جو ہے اس کو دہرا رہی ہے. اب یہ آئے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کی مطلب مقدمات اور یہ ساری چیزوں میں الجھائے ہو، تو یہ بدقسمتی ہے، اس سے نقصان ملک اور معیشت کا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا کمل دلشاد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ایک کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں اور یہاں پہ اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر اور سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آرڈیوز کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا. آج ہم نے دیکھا کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں محترم شہباز صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب، ان کی ایک اور آڈیو آ گئی ہے جس کے اندر کابینہ کی فارمیشن، گورنمنٹ فارمیشن کے اوپر اتحادیوں کو کیا دینا ہے نہیں دینا، اس طرح کی باتیں آ رہی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ ہم جو ہے وہ آڈیو ویڈیوز کی سیاست کے اندر بند گلی میں دھستے چلے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ابھی تک تو آڈیوز آ رہی تھی، اب سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ویڈیوز بھی ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ تو پورے ملک کی بدنامی اور سیاستدانوں کی بدنامی ہوگی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے تو مین کوشچن یہ ہے کہ سابقہ وزیر اعظم ہوں یا موجودہ وزیر اعظم ہوں، وہی صاحب وہ کون سا ایسا میکنزم ہے، وہ کون سا ایسا قانون ہے جس کے تحت جو ان کی آڈیوز ٹیپ کی جا رہی ہیں، ان کی ویڈیوز ٹیپ کی جا رہی ہیں. اور یہ جو ملک کے حکمران ہے، اگر یہ بیچارے جو کہ بھی نہیں ہے کہ ان کو ان کے ماتحت ادارے یہ بتا سکیں، یا ان کے ماتحت ادارے ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے اس ساری گھٹیا حرکت کا سدباب کر سکے، تو پھر یا ادارے جو ماتحت ہیں ان کے وہ ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہیں، یا پھر ان کے پلے کچھ نہیں ہے. نمبر 1 تو میرے لیے تو مین کنسرن اس چیز کا ٹیپ ہونا ہے. اور دوسری جو ہے بات ہے، دوسری پھر یہ ہے کہ کچھ ان لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ سال ہر سال بلکہ دہائیوں سے کام چلتا آیا ہے. پیپلز پارٹی والے نون لیگ کی آڈیوز جو ہے وہ ٹیپ کرواتے رہے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے، نون لیگ والے پیپلز پارٹی کی کرواتے رہے ہیں، ویڈیوز بھی آتی رہی ہیں ماضی میں. تو اب یہ پہلی دفعہ تو یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے پاکستانی سیاست میں، ہاں، مگر اس کی فریکوینسی اور اس کی کوانٹٹی اور اس وقت سینسٹیوٹی جو ہے وہ ان حالات میں کہ سابقہ وزیر اعظم ہو یا موجودہ وزیر اعظم ہو، سب کو جو ہے وہ ایک برابر حساب سے گندا کیا جا رہا ہے. یہ ان سیاستدانوں کو بھی بولتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، گفتگو کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو انہوں نے پتہ ہی ہے کہ ٹیپ تو کدے نہ کدے ہونا ہی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو اپنے منہ کی طرف تھوڑی سی توجہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. جو حکومت میں آتا ہے وہ پھر ادارے جتنے بھی ریاستی یا حکومتی ادارے ہیں ان کو انتقام کی خاطر پھر استعمال کرتا ہے. سارے کے سارے استعمال کرتے ہیں. میں حیران اس بات کیوں، یہ سارے پرانے کھلاڑی ہیں، ان کو پتا ہے بھئی یہ جو ٹیپنگ ہے نا جی، یہ ریکارڈنگ، یہ اس گیم کا حصہ ہے. میرا تو دو وزرائے اعظم تو یہ سوال ہے بھئی تسی محتاط کیوں نہیں سو؟ وائی یو ناٹ کیئرفل؟ آئی مین آپ لوگ پرانے کھلاڑی ہیں، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ کو یہ ذہن میں نہیں تھا تو کوئی ذرا منہ مطلب گفتگو وال کوئی احتیاط کرنی چاہیے تھی نا. یہ تو بہت بڑا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مذاق، ہماری ساری دنیا میں چیزیں ٹیپ ہوتی ہیں، پھر وہ بلیک میل بھی لوگ ہوتے ہیں.
मजाक तो इनका मुल्क के अंदर बन गया है कि मुल्क के सबसे बड़ी सीट पे बैठे हुए पल्ले भी नहीं है वे ਤੁਹਾਡੀ ذاتی ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਸੇਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ذاتی ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਵੀ महफूज नहीं कर सकते ਤੁਸੀਂ मुल्क ਨੂੰ खाक महफूज करोगे यही तो बड़ा सवाल है, यही तो बिल्कुल महफूज करेंगे जो आप खुद महफूज कोई नहीं है और आपके अपने पल्ले कुछ नहीं, साढ़े लाख की करोगे हैसियत अवाम आप हमारे साथ क्या करेंगे। तो इट्स अ सैड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एंड मे बी ये भी हो सकता है कि दिस इज ऑल्सो अ मूव कि सियासतदान रज के गंदे हो जाएं, रज के गंदे हो जाएं, अवाम के सामने रज के बेनकाब हो जाएं, अवाम को पता लग जाए कि जो बड़े बड़े हुक्मरान और सियासतदान बड़िया बड़िया तकरीरें लोगों के सामने करते हैं ये पसे पर्दा इन्होंने की हैसियत है, की गुफ्तगू है, की मामलात ने। सो ये रज के गंदे हो रहे हैं इस वक्त सियासतदान, ये भी मैं आपको बता दूं। सही बात है, सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस आजम स्वाति की जो गिरफ्तारी है इसको आप किस तरह से देखते हैं? डू यू थिंक कि ये वही गलतियां जो पहले इमरान खान साहब करते रहे अपने दौर में, नैब को और शहजाद अकबर जैसे लोगों को वहाँ पे रखा हुआ था जो कि अपोजिशन को उन्होंने जो है ना वो जेलों में डाला ताकि पार्लियामेंट में आके वो कोई ऐसा रोल ना अदा करेंगे जिससे इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो टॉपल डाउन हो जाए। अल्टीमेटली हो ही गई जो भी वजूहात बनी। सो डू यू थिंक कि इस तरह की ये जो है लोगों के खिलाफ पर्चे और ये पकड़ धकड़, इससे मतलब क्या हम इस मुल्क में तो मजीद अदम इस्तेकाम होगा और उसका प्रेशर हमारी मईशत के ऊपर होगा जो ऑलरेडी है। सर इस वक्त जो है ना सियासी अदम इस्तेकाम तो मौजूद है। एक पार्टी है जिसने 3.5-4 साल हुकूमत की है, दूसरी पार्टी के पास सिर्फ साल रह गया और जो साल रह गया है साल में गवर्नमेंट्स में वैसे काम नहीं होते, वो रज के गंदे भी हो चुके हैं, आवाम की नज़र के अंदर खराब भी हो चुके हैं। खान साहब हर दिल से में उनको लताड़ते हैं, चैनल्स वाले उनसे हाथ खड़े कर गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो आजम स्वाति की गिरफ्तारी है ऑन बिहाफ ऑफ PMLN या फेडरल गवर्नमेंट, वो कैलकुलेटेड मूव होगी। उन्होंने अब अपनी कैलकुलेशनें की हैं भाई कौन सा बंदा इमरान खान के कैंप में बैठ के हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और किसको हम उठा लें तो उससे इमरान खान को ज्यादा डैमेज हो सकता है। इससे उनमें उनकी कोई खास बदनामी कोई नहीं होगी कि जितना ऑलरेडी मुखालिफ पार्टी उनको बदनाम कर रही है उससे ज्यादा उनकी अब क्या बदनामी होनी है। तो इस जमीन में मैं नहीं समझता कि PML का कोई नुकसान होगा, बल्कि वो कोशिश करेंगे कि इस किस्म के हथकंडों से वो PTI का नुकसान करने की कोशिश करें। एट द एंड ऑफ द डे आजम स्वाति इज एन इंपॉर्टेंट मैन इन PTI और उसकी गिरफ्तारी से बिल्कुल PTI की शोहरत में तो कमी नहीं आएगी, शोहरत में तो इजाफा होगा, मगर स्ट्रेटेजिकली कहीं ना कहीं पार्टियां अहम आदमियों के आगे पीछे होने से कमजोर हो जाती है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन सीनियर सियासतदान हैं और तमाम मुल्की जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर तजिया वो दे रहे थे। यहाँ पे प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।